اسٹارٹ۔ السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، آج میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک جو واقعات آج کل ہو رہے ہیں، بہت ہی اندوناک واقعہ ہمارے پڑوس میں ہی ہوا، ہم ایئرپورٹ پہ ہیں تو ساتھ ہی فلکناز ہے۔ فلکناز اپارٹمنٹس میں ایک فیملی نے، ایک بندے نے اپنے 3 پھول جیسے بچے، ایک بیوی کو مرڈر کر دیا اور خودکشی کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ غربت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور بعد میں اس نے ہمیں معافی نامہ بھی لگا دیا، لیپ ٹاپ میں ڈال کے چلا گیا۔ اور اس سے قبل بھی ایک واقعہ ہوا تھا پیچھے شمسی اسی ایریے میں، وہ بھی اسی قسم کا ہی واقعہ تھا کہ کوئی اپنے بچوں کو بھی مار دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ یہ دوسرا واقعہ تو وہ ہے جو بالکل ہمیں سامنے جو واقع نظر آتے ہیں، جو چیزیں اوپن ہو گئی۔ تو ہمارا جو معاشرہ ہے اب اسلامک معاشرہ ہے، اور بڑے حقوق، ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے مسلم، دوسرے مسلمان بھائیوں کی ہمارے اوپر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے۔ تو اس کو کب یہ صحت مند معاشرہ بنے گا؟ ہمیں اس کو، جو اس قسم کے واقعات ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بالکل ایسے جیسے ایک ذہنی مریض معاشرہ ہوتا ہے، وہ صورتحال ہے آج کل۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہے، ایک تو اپنے لوگوں سے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو، ہم سب کو مل کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہم پیسہ، جو کہ پروفیشنل بیگرز کو جو پیسہ ہم دے رہے ہوتے ہیں روڈز کے اوپر چلتے ہوئے، سگنلز پر، یہ لوگ پروفیشن ہیں، یہ پروفیشنل بیگرز ہیں سارے، ان کے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑا کچھ یہ پیسے کما، بہت سے واقعات ایسے ہیں آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان کو تو ہم پیسے دیتے ہیں، لیکن اڑوس پڑوس میں ہم نہیں دیکھتے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اتنا اندوناک واقعہ ہے، اتنے زبردست بچے اور ایک بیگم، کیا قصور تھا ان کا؟ اور کچھ بندہ ذہنی مریض بھی ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیوں ہمارے یہاں یہ، میرا خیال ہے کچھ مذہب سے دوری کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ یقین ہمارا ختم ہو گیا، اور جس کی وجہ سے یہ ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی یہ اچھا کام تو نہیں کیا اس شخص نے، جو بھی ہے، جس فیملی، جو کچھ بھی اس نے کیا، بچوں کو خودکشی آپ اپنے اوپر تو اختیار رکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دوسرے کی زندگی پہ آپ کا اختیار نہیں دیا اللہ پاک نے کسی کو بھی، کہ دوسرے کی زندگی کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو بچوں کی زندگی باپ ضرور ہے، لیکن بیوی یا بچوں کی زندگی ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ مرڈر میں شامل ہے۔ تو اس نے 2 نہیں 4 گناہ کیے اپنے لیے، 3 بندوں کو، 3 مرڈر کیے اور خودکشی کی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ خودکشی حرام ہے مذہب میں، بالکل بھی مایوسی گناہ ہے اور خودکشی حرام ہے۔ تو یہ معاشرہ اس قدر مایوسی کی طرف جو جا رہا ہے، اس کے لیے میں اپنے جو ہے لیڈرشپ، اس سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی خدا را لیڈرشپ کو جاگنا چاہیے، اور کوئی ایسا ہمارے ہاں نظام ضرور لانا چاہیے ہم کو، جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ان کے ساتھ اگر کچھ اس قسم کی ٹریجڈی ہوئی تھی، بزنس میں لاس ہو رہا ہے، یا وہ غربت کے نچلے درجے پہ پہنچ گئے ہیں، تو یہ حالات تو نہیں آنے چاہیے کہ لوگ اپنے بچوں کو ماریں، خودکشی کریں۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے اوپر کسی سوائے ایس ایچ او نے FIR کاٹی ہوگی اس کی، اور وقوعے کی، ٹھیک ہے، اور باقی اس کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ یہ اتنی بے حسی ہے ہمارے اندر، تو ہمیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ہمارے لیڈرشپ کو اس کے اوپر کوئی تھنک ٹینک کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اس قسم کے معاملات کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ مطلب یہ انسان ہیں جو مر رہے ہیں اس طرح ایک دوسرے کو، اگر کوئی مار رہا ہے فیملی میں، اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، تو یہ بڑے تکلیف دہ واقعات ہیں۔ تو آپ معاشرے کو بھی، مجھے اپنے لوگوں سے بھی ہے کہ بھائی کائنڈلی لک آفٹر کریں اپنے لوگوں کو، اگر ایسی کوئی خبر ہے، اور اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کسی NGO کو دے سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، تو ان کو ضرور بتائیں اور ہیلپ کریں ہم لوگ۔ اور یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ اتنا بیمار معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے۔ تو یہی ریکویسٹ ہے، اور لیڈرشپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز لک آفٹر کریں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ کوئی نہیں آیا ہوگا، کسی نے نہیں دیکھا کیا ہوا، اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہے، کوئی اس میں مجرم نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے
کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں، پاکستانی معاملات سے نکلیں۔ پاکستان زندہ باد۔